25 دسمبر کے حوالے سے آج کی ہماری مختصر سی گفتگو ہوگی۔ 25 دسمبر کا دن دو تین مناسبتوں سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرسچن برادری کی طرف سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے ان کے مذہب اور ان کے عقیدے کے مطابق۔ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اس کی کیا ریئلٹی ہے، کیا حقیقت ہے، یہ وہ جانتے ہیں، ان کا مذہب جانتا ہے۔ کچھ تھوڑی سی ہسٹری، جو کچھ ریسرچ اور تحقیق، وہ آپ کے سامنے بنیادی طور پر پیش کر دوں گا۔ اور اس دن کو مسلمانوں کے ہاں قائد اعظم ڈے کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ یقیناً ایک بانی پاکستان ہے اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا اس قوم کو نجات دینے میں اور ملک پاکستان کی بنا رکھنے میں۔ یقیناً وہ ایک واحد شخصیت تھی، اگر یوں کہا جائے تو بچانا ہوگا کہ اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو ہم پاکستان کے مسلمان ایک آزاد قوم کی حیثیت نہ رہتے۔ بہت دور کی بات ہے، ممکن بھی نہیں تھا، کسی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو ہمیں یقیناً یہ آزادی نہ ملتی۔ اس کی تاریخ، ہسٹری اگر آپ سٹڈی کریں، پڑھیں، تو اس کی بنیاد میں جو مطالبات قائد اعظم نے کیے برطانوی حکومت سے، وہ صرف وہی کر سکتے تھے، اور اس کے پیچھے جو لاجک تھی، جو حکمت عملی تھی، ان کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی لاجیکل کام اس قدر حکمت عملی پر مشتمل ہے کہ یہ خداداد صلاحیت تھی۔ حالانکہ اور بھی بڑے مسلمان رہنما لیڈر موجود تھے، چودھری رحمت علی موجود تھے، آغا خان موجود تھے، لیکن جو حکمت عملی اور جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائد اعظم کو عنایت فرمائی تھی، شاید ان کے ذریعے ہی خدا یہ بڑا کام لینا چاہتا تھا، وہ کسی اور کے حصے میں نہ، ورنہ ایک فائنل ایک وقت میں آ کر ڈیسیژن ہو چکا تھا کہ جب نہرو رپورٹ آئی تو اس نہرو رپورٹ میں کچھ پوائنٹس دیے گئے۔ وہ نہرو رپورٹ کیا تھی کہ جو کانگریس تھی، یہ بات یاد رکھیے کہ کانگریس ہندوؤں کی جماعت نہیں تھی، کانگریس کی بنیاد بھی انگریزوں نے رکھی تھی۔ یہاں پر ہمارے ہاں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی، اس کی بنیاد بھی انگریزوں نے رکھی تھی۔ ایک اور وہاں پر لیبر پارٹی چلتی تھی، اس کی بنیاد بھی انگریزوں نے رکھی۔ اور تیسری انگریزوں کی اپنی جماعت تھی، جو کہ پہلے ٹریڈنگ کمپنی تھی، جس کو CI کے نام سے جانا جاتا ہے، EIC، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اور اس کے بعد وہ دیکھتے دیکھتے وہ پوری حکومت میں تبدیل ہو۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے ملک میں کوئی شخص آئے تاجر تجارت کرنے کی غرض سے، تو یہاں پر وہ اپنا پروجیکٹ لانچ کرے اور اس کے بعد اس کا پروفٹ ہونا شروع ہو جائے، اور وہ اپنے دفتر پہ گارڈ، سیکورٹی گارڈ رکھنا شروع کر دے۔ ایک گارڈ رکھا، 2 رکھے، 3 رکھے، اور پھر اس کا کاروبار اور بڑھتا گیا۔
بڑھتے بڑھاتے اس نے اپنی سہولت کے لیے وہاں پر ریلوے قائم کر دی، اپنی سہولت کے لیے اس نے وہاں سے بہت بڑے پیمانے پر ٹریڈنگ شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جو پہلے 100 200 500 اپنے گارڈ لے کر آیا تھا، اب اس نے گارڈ اپنے اور بڑھا دیے، اس نے وہیں سے گارڈ اٹھائے اور ان کو تنخواہ پر رکھا اور ہزاروں کی تعداد میں چلے گئے، ہزاروں سے پھر آگے لاکھوں کی تعداد میں چلے گئے، اور جب لاکھوں میں گئے تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ہندوستان کے جو انتظامی معاملات تھے، جو ایڈمنسٹریشن تھی، اس کے اندر دخل اندازی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا دیکھو اب ہم ایک پوری جو ہے نا طاقت بن چکی ہیں، انہوں نے تھریٹ دے دیا باقاعدہ طور پر کہ آج کے بعد جو بھی تم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ تم خود نہیں کر سکتے، اس فیصلے کے اندر ہماری بھی رائے شامل ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سارے علاقے کیپچر کر لیے، بنیادی طور پر انہوں نے 3 اڈے قائم کی، ایک بمبئی کے اندر، مدراس کے اندر، پھر کلکتہ کے اندر، اس کے بعد اس کو بڑھاتے بڑھاتے بہار، اڑیسہ، بنگال، یہ سارے علاقے انہوں نے کیپچر کر لیے۔ اس کے خلاف اب وہ ایک پوری ایڈمنسٹریشن کا حصہ بن گئے، بہت سارے علاقے ان کے قبضے میں آ گئے، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ملازمت پہ رکھ لیا، لوگوں کو خرید لیا، جائیدادوں کو خرید لیا۔ اسے کہتے ہیں کلونیل سسٹم، نو آبادیاتی نظام، یعنی وہ سوسائٹیز بناتے بناتے، لوگوں کی زمینیں خریدتے خریدتے اس تک بڑھ گئے کہ وہ انہوں نے پورے شہر خریدنا شروع کر دیا، اور اس طرح پھیلتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے گورنمنٹ کو انہوں نے تھریٹ دے دیا، اور جب بہت سارے علاقے ان کے قبضے میں آ گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری مرضی کے بغیر یہاں پر حکومت نہیں چلے گی۔ اب وہ باقاعدہ طور پر ایڈمنسٹریشن کے اندر انٹر ہو گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ طاقت کو بڑھاتے بڑھاتے اس طرح بڑھ گئے کہ انہوں نے ہندوؤں کو بھی اپنا غلام بنا لیا، مسلمانوں کو تو انہوں نے پہلے ہی بنا لیا تھا آتے ہی۔ مسلمانوں کو تو 16 سینچری میں جب وہ انٹر ہوئے تو آتے ہی انہوں نے، جس سے کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا اصول، انہوں نے یہ مغل جو بادشاہ تھے ان کو پیسہ دیا ہے اور اپنے کام نکالتے گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہندوؤں کو بھی اپنا غلام بنا لیا، مسلمانوں کو بھی غلام بنا لیا۔ اب لوگ کیا کرتے تھے، جہاں پر لوگ تنگ ہوتے تھے اور ان کے خلاف جانا شروع ہوتے تھے تو وہ ان پر اپنی طاقت کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے مد مقابل یہ لوگ اٹھنا شروع ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے کہ ہمارے اوپر بلا وجہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا، حتیٰ کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو خواتین گھروں میں نمک استعمال کرتی سالن کے اندر، اس نمک کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا، اتنا زیادہ پیسہ کمایا۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب EIC پر ادھر آئی ہے ہندوستان کے اندر، اس وقت ان کی جو اکانومی ہے وہ ہندوستان کے مقابلے میں 1/3 کی ریشو میں بھی نہیں تھی۔ تو ہندوستان کی معیشت اتنی مضبوط تھی، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ ہندوستان کے لوگ اگر ہانڈی میں نمک بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی برطانیہ کی، انگریزوں کی اجازت لے کر استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے نمک کو بھی بین کر دیا، انہوں نے کہا کہ نمک صرف وہی کمپنی بنا سکے گی جس کو ہم اجازت دیں گے۔ پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا پڑھا ہوگا کہ سالٹ مارچ ہوا، جس کو نمک مارچ کہتے ہیں، خواتین نے مارچ کیا، اس کے مقابلے میں انہوں نے آگے سیدھی گولیاں چلائیں،
کیونکہ اب وہ طاقت بن چکے ہیں، اب آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مختلف گروہ اٹھتے رہے ان کے خلاف، لیکن وہ ان کا قتل عام کرتے رہے۔ 17 سینچری کی اگر بات کریں تو 17ویں صدی میں نواب سراج الدولہ برطانیہ کے خلاف سب سے پہلے اٹھا۔ انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ اس کو شکست دی، اس لیے یہ عیاش لوگ تھے، یہ صرف اپنی چبراہٹ جمانے والے، جگیرداری جمانے والے تھے، جیسے آج یہاں پر جگیرداری جمانے والے گروپس موجود ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں اور اپنی جو ہے یہاں پر طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر لوگوں کے حقوق کو تلف کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے آپ دیکھیں۔ ایسے ہی انہوں نے یہاں پر گنڈا گردی کی اور انہوں نے شکست فاش دی۔ پھر اس کے بعد لائن آف میسور ٹیپو سلطان آیا، اس کو بھی انہوں نے شکست دی۔ ایک اور تیتو میر کے نام سے، نصیر الدین اس کا نام تھا، یہ انگریز نام بدل دیتے ہیں اور ہسٹری میں نام جو ہے نا ہمارے ہیروز کا تبدیل کر کے رکھتے ہیں۔ اس نے سر اٹھایا اور 15,000 کی اپنی اسٹرینتھ لے کر آیا، لیکن اس کو بھی ڈیفیٹ کیا۔ اب یہ 4 جنگیں ہوئی بڑی، پہلی جس کو آپ بیٹل آف پلاسی کہتے ہیں، پھر بیٹل آف بکسر، اس کے بعد بیٹل آف میسور، اور چوتھی یہ تیتو میر کے اگینسٹ۔ اب ان 4 جنگوں میں مسلمانوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی بہت ساری وجوہات تھی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر منافق موجود تھے، اور ان منافقین کی وجہ سے، جیسے آج یہاں پہ منافقین کا ایک بہت بڑا لا تعداد نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ایسے ہی وہ اندر سے ہی اٹھے اور اپنی قوم کو اندر سے ہی انہوں نے کمزور کیا، پیسے لیے، رشوت لی، اور اپنی فوج کو لے کر درمیان سے جتنے 4-5 ہزار لوگ ان کے ہوتے تھے، ان کو لے کر وہ انگریزوں کے ساتھ مل جاتے تھے۔ تاریخ ان کے نام بھی بتاتی ہے، ان کو صفحہ تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ مثلا نواب آف بنگال کے اگینسٹ جس نے منافقت کی، اس کا نام میر جعفر ہے، اور اسی طرح جس نے ٹیپو سلطان کے اگینسٹ بغاوت کی، اسے میر صادق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو بکسر کی جنگ ہوئی نواب آف اودھ کے اگینسٹ، تو وہاں پر بغاوت، وہ یہ اپنا جسے شاہ عالم ثانی کہتے ہیں، اس نے بغاوت کر، اس نے بنگال پر جنگ ہونی تھی اور اس نے بنگال کو پیسے لے کر ویسے ہی بیچ دی، اور اس وقت میں نے پڑھا کہ برطانیہ کے پاس صرف 20,000 کی فوج تھی اور شاہ عالم ثانی کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی۔ تو آپ اندازہ کیجیے، 1,00,000 کی فوج ہونے کے باوجود اس نے رشوت لے کر، پیسے لے کر بنگال کو بیچ دیا، اور اپنا ہی گورنر نواب شجاع الدولہ، اس کو اس نے مروا دیا۔ تو عزیز دوستو، یہ ایک بڑی دردناک قسم کی ہسٹری ہے، لیکن میں بات اس طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ پھر چلتے چلتے 1803 آیا، جس میں انگریز مکمل طور پر دلی کے اندر بھی انٹر ہو گئے، اور انہوں نے مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے ان کے سر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر جی آ گیا 1857۔ 1857 میں جب ایک خبر پھیلی آگ کی طرح برطانیہ کی فوج کے اندر کہ یہ جو کارتوش بنائے جاتے ہیں، یہ کارتوش سور کی چربی سے بنائے جاتے ہیں اور ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف کچھ فوجیوں نے بغاوت کر دی، اور وہ بغاوت پھیلتی پھیلتی برطانیہ کی پوری فوج میں پھیل گئی، لیکن انہوں نے اس کو بھی مکمل طور پر کنٹرول کیا اور بہت سارے فوجیوں کو انہوں نے سزائے موت دے دی۔ اب وہاں سے یہ جنگ پھیلتے پھیلتے پورے خطے میں پھیل گئی۔ وہ جو علاقے کچھ پہلے برطانیہ کے قبضے میں آ چکے تھے، لوگوں نے وہ علاقے واپس بھی لے لیے، لیکن دوبارہ پھر چونکہ ان کے پاس اب یہاں پر دیکھیے بات، مزیدار بات یہ ہے سننے والی
کہ دوبارہ پھر وہ علاقے بڑی آسانی سے انہوں نے واپس لے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ لڑتے تھے، لیکن کیسے لڑتے تھے؟ ایک تو ان کے اندر منافق موجود تھے، دوسرا یہ ڈنڈے سوٹیوں سے لڑتے تھے. ان کے پاس جدید ویپنز موجود تھے، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، کیولری اینڈ کیننز، ان کے ذریعے وہ لوگ فائٹ کرتے تھے. اور یہ وہی پرانی توپوں کے ساتھ فائٹ کرتے تھے، اور وہ توپیں بھی ان کی جام ہو جاتی تھی اور بارش میں چلتی نہیں تھی. یہ وجوہات تھی. اب ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، لیکن مسلمان پیسہ کہاں پہ لگا رہے تھے؟ اورنگزیب عالمگیر کی بات کریں، بڑا اچھا وقت گزرا. اگر آپ شاہ عالم اول کی بات کریں تو اس وقت شاہ جہاں نے جب تاج محل بنا رہا تھا تو اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی لندن میں. ان لوگوں نے اپنی تعلیم پر پیسہ خرچ کیا، اپنی ٹیکنالوجی پر پیسہ خرچ کیا، لیکن ہم نے اپنی عیاشیوں پر پیسہ خرچ کیا. جلال الدین اکبر کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کے دوست اس کی دعوت کرتے تھے اور اس دعوت پر 100 قسم کی ڈشز، کھانے تیار کرتے تھے، 100 قسم کے کھانے، عیاشیوں کا کھلا سامان ہوتا تھا. اور ایک پرنس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ جب اپنی سیڑھیوں پر چڑھتا تھا تو وہ خواتین کا سہارا لے کر چڑھتا تھا. تو یہ اس قسم کی عیاشیوں، فحاشیوں اور بدکاریوں میں انہوں نے اپنی دولت خرچ کی، پیسہ خرچ کیا، جیسا کہ آج کے لیڈرز کر رہے ہیں. قوم کا پیسہ، اس میں کرپشن، بددیانتی، اور لگایا کسی اور جگہ پہ جاتا ہے. لگانا قوم پہ چاہیے، لیکن قوم سے چھین چھاڑ کے، چھین جھپٹ کر کے اس کو استعمال کسی اور جگہ کیا جاتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے قوم غریب سے غریب ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ طبقہ جو ہے جاگیردار طبقہ، وہ امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح پھر قوموں کا زوال ہوتا ہے، قوموں کی تباہی ہوتی ہے. تو عزیز دوستو، اب مکمل طور پر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن 1906 میں دوبارہ پھر مسلمان تھوڑے سے رہ گئے تھے، تھوڑے سے. اس سے پہلے 1857 سے لے کر 1906 تک مسلمانوں کا مسلسل قتل عام ہوا ہے. پھر اگر آپ 1914 سے لے کر 1919 کے حالات اگر پڑھ لیں، اور پھر 1937 سے لے کر جب کانگریس آئی ہے، 1945 کے اگر حالات آپ پڑھ لیں جس میں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار آئی ہے، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. یہ آج نہیں مسلمانوں کا قتل ہو رہا. یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ جو یہودی، تو یہ یہودی آج نہیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ بڑی دیر سے ان کی یہ جو ہے نا شامل ہے ان کے، یہ تو یہ بڑی دیر سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. جو کالے پانی کی سزائیں دیتے تھے وہ کیا تھی؟ یہ انہوں نے جیل بنائی ہوئی تھی ایک جزائر انڈیمان کے اندر، آج بھی وہ جیل موجود ہے. آپ دیکھیں وہاں پر مسلمانوں کو قید کیا گیا 1857 کے بعد، اور اس میں مزید قیدی ڈالنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور وہاں پر بری قسم کی سزائیں دیتے تھے. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر غزہ کے اندر مسلمانوں کو جس طرح وہ شدت کے ساتھ مار رہے ہیں، بالکل سیم یہی سچویشن تھی، یہی حالات تھے. تو یہ حالات پیدا ہوئے. پھر بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1906 میں پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شعور دیا، تھوڑے سے یہ اکٹھے ہوئے، تھوڑے سے. اب دیکھیے کہ صرف اگر 25% مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی کوشش لایا عمل ان کا سامنے آتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پوری دنیا کے اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کفر ان کے سامنے کیا مانا رہا. مسئلہ تو اصل یہ ہے کہ مسلمان متحد نہیں، مسلمان اکٹھے نہیں، مسلمانوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کو مارا جا رہا. اب جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو یہ بات سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جب ترکی سے خلافت عثمانیہ چھینی گئی تو جو برطانیہ کی فوج تھی جو ترکی کے خلاف لڑ رہی تھی، ایک طرف جرمنی اور ترکیش تھے، یہ ان کے جو ہے نا، اور دوسری طرف فرانس اور یہ برطانیہ، امریکہ، یہ لوگ تھے سارے.
تو آپ اندازہ کیجئے کہ برطانیہ کے پاس لڑنے کے لیے فوج نہیں تھی، اور اس فوج کے اندر پیسے دے کے جو کرائے کے فوجی تھے وہ مسلمان فوجی اس کے اندر داخل تھے۔ اب وہاں سے ترکی کے لوگ علاقے چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کے الفاظ کیا تھے کہ ہم اپنے بھائیوں کے خلاف لڑیں۔ اب یہ وجہ تھی۔ تو یہ بات ہے دوستو کہ مسلمان ہی مسلمان کو مارتا ہے، اور اب بھی وہ جہاں پہ حالات کریٹ ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو شامل ہیں بنیادی طور پر وہ مسلمان زیادہ شامل ہیں۔ یہودی تو جو بے حیائی کر رہے ہیں کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مسلمانوں کا کردار اگر آپ دیکھیں اور جو مکروہ چہرے آپ کو نظر آئیں گے تو خدا کی قسم شرم سے بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں گے ایسے ایسے غدار جو اسلام کا نام لینے والے اور اسلام کے نام کو بیچ کر اسلام کا پتا پھینک کر اس کو استعمال کرنے والے چہرے آپ کے سامنے ہیں۔ طیب اردگان جیسے لوگ جن کو اپنا ہیرو سمجھتی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قوم جہالت کے نشے میں دھت ہے، قوم سٹڈی نہیں کرتی، قوم پڑھتی نہیں، ریئلٹی کو لوگ نہیں دیکھتے۔ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ بات کچھ اور چل رہی ہوتی نیچے، اوپر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بزنس اسرائیل کے ساتھ، سب سے بڑا شیئر وہ طیب اردگان اور اس کے اپنے بیٹے کا ہے، سب سے بڑا شیئر۔ آپ سٹڈی کیجئے ذرا، اس کے جو بزنس کمپنیاں اس کی دیکھی کون کون اس کے اندر شیئر ہیں، تو سب سے زیادہ شیئر طیب اردگان اور اس کے بیٹے کے اسرائیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تو خود پیسے لے کر گویا کہ بیچنے والی بات، ایسے نہیں وہاں پر وہ بے دردی کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ انسانوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا وہ انسانوں کے ساتھ کر، جن قبرستان کے اندر دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن چکا ہے غزہ، اور اس قبرستان کے اوپر وہ ٹینک چلا رہے ہیں۔ یہ بھی کل کی ویڈیو میں نے دیکھی، اور اس کے اندر وہ لاشیں ساری نکال کے جو ہے نا وہ ایسے بکھری پڑی ہیں، آزاد بکھرے پڑے ہیں انسانوں کو۔ اور یہ جناب ہم مدد کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں مدد کہاں سے کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا ہاں تم مدد کر رہے ہو، لیکن تم مدد حماس کی نہیں کر رہے ہو، تم مدد دشمنوں کی کر رہے ہو، ظالموں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسے حالات میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، وہ دشمنوں کو ابابیلوں کے ذریعے بھی تباہ کر دیتا ہے۔ لڑا دے مملے کو شہباز سے۔ نمرود کو اپنی طاقت پہ بڑا مان تھا، لیکن ایک مچھر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، وہ اللہ کے جو معمور بندے ہیں وہ بھی پھر سامنے آ ہی جاتے ہیں، اور وہ کسی بھی انداز میں روپ میں سامنے آ جاتے ہیں، پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو بہرحال بات میں آپ کو بتا رہا تھا 25 دسمبر کے حوالے سے، پھر چلتے چلتے بات آئی جی لکھنؤ پیکٹ ہوا 16 میں، 28 میں ایک رپورٹ دی گئی، نہرو رپورٹ۔ اس میں برطانیہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ بھئی ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم نے جو کچھ لوٹنا تھا وہ لوٹ لیا ہے، اب ہماری اکانومی بہت سٹرونگ کر گئی ہے، ہم اپنے کنٹری میں برطانیہ کے اندر ہم پوری دنیا کے راجے بن چکے ہیں، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم ہو گندے ٹشو پیپر، تم کو ہم نے کرنا سا استعمال وہ ہم نے لیا ہے کر، اب ہمیں تم جیسے جو ہے وہ جاہل لوگوں کی ضرورت نہیں، بتاؤ کیا کرنا چاہتے، جو کرنا ہے کرو، ہم یہاں سے بس جانے کو تیار ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ہم چلے بھی جائیں گے نا تو تمہاری گنڈی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، تمہاری گتھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، تم یہاں پہ سسٹم چلاؤ گے، لیکن اوپر جو تمہاری گتھی کے اوپر ہاتھ ہوگا
آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تمہارے گلے میں جو پٹا ہوگا وہ ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا. یہ شرط قبول ہے تو لاؤ ہم تمہاری آفر قبول کرتے ہیں اور تمہیں ہم چھوڑتے ہیں. پھر بھی چھوٹ گئے, چلو اسی طریقے سے تو گئے نا, نکل گئے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے گلے میں جو پٹا ہوگا وہ پٹا ہمارا ہی رہے گا. اس شرط کے ساتھ ہندوؤں نے بھی ایکسپٹ کر لیا, پھر ہم نے بھی ایکسپٹ کر لیا. تو عزیز دوستو, نہرو رپورٹ میں کچھ پوائنٹس تھے, کچھ باتیں بتائی گئی, مائنورٹیز کی باتیں بتائی گئی, اس میں صوبوں کو الگ کر دیا گیا, یہ بھی باتیں بتائی گئی. لیکن قائد اعظم کو چیمپئن آف مائنورٹیز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں قائد اعظم کا احسان دنیا زندگی بھر نہیں بھول سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاجک, جو حکمت, جو خدا داد صلاحیت قائد اعظم کو عطا کی گئی تھی وہ کسی اور شخص کے پاس نہیں تھی. نہرو رپورٹ پر اگر بات فائنل ہو جاتی اور وہیں پر بات ختم ہو جاتی اور انہی پوائنٹس کو مان لیا جاتا کہ جس میں اقلیتوں کے حقوق بھی ہوں گے, صوبوں کو الگ بھی کر دیا جائے گا, سب کچھ ہوگا, مسلمانوں کو آزادی بھی دے دی جائے گی, اگر وہیں پر بات ختم ہو جاتی تو کبھی بھی مسلمان آزاد نہیں ہونے تھے. بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا, ایک گڑھے سے نکلنا تھا تو دوسرے گڑھے کے اندر گر جانا. پھر ہم نے جو ہے وہ ہندوؤں کے گاندھی کے ہاتھ چڑھ کر ہم نے ان کے غلام بن کے رہنا تھا, اور انہوں نے پھر اپنے طریقے کے مطابق ہمیں مسلمانوں کا ہولوکاسٹ کرنا تھا. لیکن قائد اعظم کی حکمت اور بصیرت, آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ اصول ہے کہ صوبوں کو آزاد کر دیا جائے گا, اور جو 14 پوائنٹس قائد اعظم نے دیے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ صوبوں کو آزاد کیا جائے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس میں بھی صوبوں کو آزادی ہے, اس میں بھی صوبوں کو آزادی ہے, اس میں بھی رائٹس آف مائنورٹیز ہے, یہاں پر بھی رائٹس آف مائنورٹیز ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نہرو رپورٹ تھی اس کے اندر اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں گے, لیکن اقلیتوں کے حقوق کا فیصلہ لیجسلیٹو گورنمنٹ کرے گی. جو مین پارلیمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ, وہاں سے ہوں گے. لیکن جو قائد اعظم کے 14 پوائنٹس تھے ان کے اندر اقلیتوں کے حقوق اور صوبوں کی علیحدگی ہوگی, لیکن اس کا فیصلہ صوبے خود کریں گے. یہ تھا, اس کا فیصلہ صوبے خود کریں گے. اب اگر نہرو رپورٹ کے پوائنٹس کو مان لیا جاتا تو چونکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی, پارلیمنٹ کے اندر 75% یا 70% راؤنڈ اباؤٹ ہندو تھے, تو وہاں پر تو جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ تو ہندوؤں کا ہونا ہے. اور اگر صوبوں کو دیکھا جائے تو 6 صوبے ایسے تھے کہ جن کے اندر اکثریت مسلمانوں کی تھی, اور ان میں جو بھی فیصلہ ہونا تھا اگر اکثریت کی رائے کو دیکھا جائے تو وہ پھر مسلمانوں کے مطابق ہونا تھا. تو یہ اس طرح کی باتیں تھی دوستو. یہ جو 14 نکات قائد اعظم نے دیے ہیں, یہ پوری کی پوری جتنی ایفرٹ, جتنی کوشش ہوئی پاکستان کو بنانے کے لیے, یہ سارے کے سارے اس کا لب لباب اور اس کا نچوڑ ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو, ہمارے بچوں کو وہ سمجھائے نہیں جاتے, وہ صرف رٹائے جاتے ہیں. آپ ان کو رٹا لگا لیں, وہ سمجھائے نہیں جاتے. اب میں ممبر پر بیٹھ کر آخری بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. ان کے اندر ایک پوائنٹ ایسا تھا, قائد اعظم کو لبرل کہتے ہیں یہ لوگ, یہ گنڈے جو آپ پہ حکومت کر رہے ہیں ٹیڈی ٹوپیاں پہن کر, قائد اعظم کا بڑا نام لیتے ہیں. کیمبرج آکسفورڈ میں قائد اعظم کا نام لیا جاتا ہے, قائد اعظم کو پڑھایا جاتا ہے اور ان کو لبرل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آپ ان کی بنیاد دیکھیے. قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہم یہ جو علیحدہ ایک لینڈ لے رہے ہیں یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, زمین تو ہمارے پاس موجود ہے, پہلے افریقہ میں موجود ہے, انڈونیشیا میں موجود ہے, پورا عرب ہمارا ہے, مسلمانوں کا ہے, سب کچھ مسلمانوں کے پاس حکومتیں موجود ہیں. یہ ہم خطہ اس لیے لے رہے ہیں تاکہ مکمل طور پر ہم اسلامی قانون کو نافذ کر سکیں, اور اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اسلامی قانون نافذ کرنے سے.
ان کے بعد کے قانون ہوں تو پھر یہ خوش رہتے ہیں. جہاں پر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے گلے میں پٹا کسی اور کا ہے، ان کے بعد کے بنائے ہوئے قانون یہ مسلط کریں تو ان کو بڑے خوش ہو کے یہ نافذ کرتے ہیں. آپ نے یہ قانون کی خلاف ورزی کیوں کی، آپ نے یہ کیوں کی؟ اور اسلام کے قانون کی جہاں پر بات آتی ہے وہاں پر یہ آپ کو ٹیررسٹ کہیں گے، آپ کو انتہا پسند کہیں گے، آپ کو جی بڑی پرانی باتیں مولوی صاحب چھوڑیے اس کو، آپ ایسی بات نہ کریں. آپ کو یہ مولوی صاحب کہہ کے اور بڑا جو ہے نا جی وہ غریب قسم کا قدامت پرست کہہ کے آپ کو سائڈ پہ کر دیں گے. اس طرح کی باتیں نہ کریں ہمارے سامنے. یہ مین چیز ہے دوستو. تو قائد اعظم کے 14 نکات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ ہمیں مذہبی اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے مکمل طور پر آزادی دی جائے، اور ہم آزادی لے کر رہیں گے، اس لیے کہ ہم اس غلیظ قوم کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ لوگ گائے کو اپنی مدر سمجھتے ہیں، اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور ہمارا مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ان کی ماں کی گردن کے اوپر چھری پھیرتے ہیں. اس لیے 25 دسمبر کا دن مسلمانوں کے ہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور جو لبرلز قائد اعظم کو جو صرف داڑھی منڈا سمجھ کر جو یہ سمجھتے ہیں، تو ان کو عقل کے نفل لینے ہوں گے کہ وہ جتنا زیادہ اسلام کو نافذ کرنے میں اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے حق میں تھے، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ مکمل طور پر وہ جو خلافت راشدہ کا نظام ہے وہی نظام ہم اس خطہ ارضی میں نافذ کریں. تو دوستو یہی وقت کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کسی بھی دور میں ہمارا گزارا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی